بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جسے آگے بھی آپ جب جماعت ہفتوں میں وغیرہ جائیں گے تو اس وقت بہت اہمیت رہتی ہے اس کی، حجیت حدیث کا مسئلہ، کہ اسلام کے اندر قرآن مجید ہی حجت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حجت ہے۔ تو اسلام میں حدیث اسلام کا دوسرا اہم ترین ماخذ ہے۔ پہلے بھی آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، اصول الشاشی وغیرہ میں اور حسامی میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ماخذ جو ہیں فقہ کے اندر وہ 4 ہیں، دلائل 4 ہوتے ہیں، در حقیقت 3 ہیں، ایک مظہر ہے دلیل کے لیے، ایک ماخذ، 3 ماخذ ہیں۔ تو قرآن حدیث کی تشریح اور وضاحت کے لیے بنیادی طور پر قرآن کی توضیح اور تشریح کے لیے بنیادی طور پر سب سے اول درجہ حدیث کا ہوتا ہے، کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات دونوں کو دیکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، آپ کے اقوال ہیں اور آپ کی تقریرات ہیں، اس کو حدیث کے ذریعے سے محفوظ کیا ہے امت نے، ان سب سے استدلال کیا جائے گا۔ دین کے ہر پہلو کی وضاحت ان چیزوں سے ہوگی، آپ کی ذات سے بھی، آپ کی بات سے بھی اور آپ کی تقریر سے بھی۔ تقریر کا مطلب پڑھ چکے ہیں آپ لوگ کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کسی صحابی نے کیا اور آپ نے منع نہ کیا، اسے کہتے ہیں تقریر رسول۔ یہ تقریر نہیں ہے جو جمعہ میں ہوتی، جلسوں میں ہوتی۔ اصول حدیث میں محدثین کے نزدیک تقریر رسول کا مطلب آپ نے کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا پھر اسے منع نہ کیا، تو گویا کہ اسے برقرار رکھا آپ نے، وہ تقریر مراد ہے وہاں پر۔ ارے سمجھے، برقرار رکھا، باقی رکھا، وہ تقریر مراد ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، دلائل مستقل آئیں گے کہ رسول اللہ کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہ اطاعت حدیث کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ بھئی رسول اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے ہم؟ رسول اللہ کی اطاعت اس معنی کر کریں گے کہ آپ کچھ فرمائیں تو ہم مانیں گے، تو وہ فرمان کو ماننا ہی تو اطاعت ہوا۔ تو اس سے اس فرمان کی حیثیت معلوم ہو گئی کہ وہ فرمان اس قابل ہے کہ ہم اسے مانیں، تو ماننا حجت ہوا گویا کہ۔ قرآن کریم کے متعدد احکامات ایسے ہیں کہ وہ حدیث کے بغیر ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ گویا کہ یہاں سے دلائل کے لحاظ سے اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے تو عمومی طور پہ دلائل کے لحاظ سے قرآن سمجھنا موقوف ہے حدیث پر۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، 5 وقت کی نماز کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن 5 وقت کی نماز میں سے کون سی نماز میں کتنے رکعت ہیں، رکعت میں رکوع سجدہ کتنے ہیں، قاعدہ کیسے ہے، قومہ کیسے ہے، قرات میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کی حیثیت کیا ہے، واجبات کیا ہیں، طہارت کے مسائل کیا ہیں، یہ سب کہاں ہیں قرآن مجید میں؟ نماز کے لیے جو واجبات ہیں، نماز کے جو فرائض ہیں، نماز کے جو ارکان اور شرائط ہیں، ان سب کا تذکرہ صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں کہاں پر ہے یا اشارتاً کہاں پر ہے؟ تو فی نفسی اگر دیکھا جائے ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے، وہ نماز سمجھنا ہی موقوف ہے کس پر؟ حدیث پر۔ کوئی ایک آیت دکھا دیں جس میں ظہر کی 4 رکعت کا تذکرہ ہو، عصر کی 4 رکعت کا تذکرہ ہو، عشاء کی 4 رکعت کا تذکرہ، مغرب کی 3 رکعت کا تذکرہ ہو۔ تو رکعتیں ہی نہیں معلوم ہوں گی تو آگے کے مسائل کیسے معلوم ہوں گے؟ ایسے ہی نماز میں اوقات صلاۃ کا مسئلہ ہے کہ کون سے وقت میں نماز درست ہے، کون سے وقت میں مکروہ ہے، کب نماز کا وقت شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، صراحت کے ساتھ کہاں ہے؟ نہیں معلوم، نہیں کر سکتے آپ حدیث کے بغیر۔ ایسے ہی طریقہ کار، نماز کس طرح پڑھی جائے گی، ہاتھ کہاں باندھیں گے، نظر کہاں رکھیں گے، رکوع میں رکوع کیسے کیا جائے گا، سجدہ کیسے کیا جائے گا، سجدے میں انگلیاں کیسے رہیں گی، یہ پہلو کیسے رہیں گے، بازو کیسے رہیں گے، ران کیسے رہے گی، کیسے بیٹھا جائے گا، سب کیسے معلوم ہوگا؟ ارے نہیں سمجھے؟ زکوٰۃ کو لے لیں، نماز کے مسائل کے بعد زکوٰۃ کتنا مال نصاب شمار ہوگا اور کتنی فیصد زکوٰۃ نکالنا ہوگا، اور کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے، کس مال پر واجب نہیں ہے۔ مصارف زکوٰۃ کا تو تذکرہ ہے، لیکن کس مال پر واجب ہے، کس مال پر واجب نہیں ہے، کتنے مال پر واجب ہے، کب ادا کرنا ہوگا، حولان حول کا جو تذکرہ ہے وہ حدیث پڑھے بغیر حولہ ہو جائے گا، پھر تو سمجھے گا ہی نہیں۔ تو زکوٰۃ کے مسائل بھی موقوف ہیں کس پر؟ حدیث پر۔ روزے کے مسائل ہیں، کتب علیکم الصیام کا ذکر ہے کہ فرض کر دیے گئے روزے، شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، روزے کے ارکان کیا ہیں، روزہ کہتے کسے ہیں، کس چیز کا نام روزہ ہے، ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے،
قضا کے مسائل کیا ہیں، ساری چیزیں حدیث کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی ہیں۔ حج ہے ارکان اسلام میں سے، تو حج کب فرض ہوتا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا بول دی، استطاعت ہو، استطاعت کی مراد کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں استطاعت؟ استطاعت میں کیا کیا داخل ہے؟ زاد و راحلہ داخل ہے نہیں ہے، کتنی مسافت داخل ہے، بلوغ شرط ہے نہیں ہے، اسلام شرط ہے نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو حج کے مسائل بھی، اب حج میں بھی ارکان حج کیا ہیں، حج کن چیزوں کا نام ہے، واجبات حج کیا ہیں، حج کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ساری باتیں گویا کہ ارکان اسلام کا سمجھنا، قرآن جیسی مقدس کتاب ہونے کے باوجود بھی حدیث کے بغیر ہم ارکان اسلام کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اگر صرف قرآن پر اکتفا کر لیا جائے گا تو تمام احکام کو عملی زندگی میں نافذ کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کی طرح دوسری اور بھی چیزیں دی گئی ہیں، تو جیسے قرآن کو تم حجت مانتے ہو اسی طرح دوسری اور بھی جو چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں اسے بھی تمہیں ماننا ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع کو جیسے تم مانتے ہو حجت، ویسے ہی وحی غیر مطلوع کو بھی تمہیں ماننا ہوگا حجت۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیث کو عملی زندگی میں نافذ کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، امت کو بطور نمونہ پیش کیا۔ چنانچہ امام شافعی فرماتے ہیں کل ما حکم بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مما فہمہ من القرآن، کہ جو کچھ بھی فہمہ من القرآن، آپ علیہ السلام نے جو کچھ بھی حکم فرمایا ہے وہ سارے احکامات رسول در حقیقت وہ فہم قرآن ہے، وہ کہ آپ نے قرآن سے وہ سمجھا، وہ سمجھ کر پھر امت کو بتایا۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کا حکم جو نازل ہوا، پہلے امت پر نازل ہوا کہ رسول اللہ پہ نازل ہوا؟ ارے نہیں سمجھے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، تو یہ جو بھی احکام نازل ہوئے نماز قائم کرنے کے، وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ سب جو نازل ہوئے ہیں پہلے امت پر فرض ہوئے کہ پہلے رسول اللہ پر؟ تو رسول اللہ نے کیسے سمجھا کہ بھئی نماز پڑھنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں، کتنے رکعت پڑھنا، پاکی شرط ہے کہ نہیں ہے، کس وقت پڑھنا، رکوع کرنا کہ نہیں کرنا، سجدہ کیسا کرنا، یہ سب پہلے کس نے سمجھا؟ پہلے رسول اللہ نے سمجھا نا، ورنہ تو صحابہ اکرام کو نماز کے اوقات کا علم کیسے تھا، نماز کیسے پڑھی جانی کیا معلوم تھا، وضو کیسے کرنا کیسے معلوم تھا؟ تو ارکان اسلام کو سب سے پہلے قرآن سے کس نے سمجھا؟ رسول اللہ نے سمجھا۔ قرآن جس پر نازل ہوا سب سے پہلے اس ذات نے قرآن کو سمجھا، وہ سمجھ کر جو ہم کو سمجھایا تو پھر وہ حدیث بن گئی۔ ارے سمجھے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث رسول دراصل وہ فہم قرآن ہے، یعنی کوئی قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ حدیث سمجھنا پڑے گا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فہوا مما فہمہ من القرآن، یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ نے پہلے براہ راست قرآن سے سمجھی ہیں۔ اس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ اور قرآن کریم ہر فیصلہ اور حکم قرآن کریم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس لأحد ابدا ان یقول شیئا خلاف سنت رسول اللہ، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کبھی بھی وہ حدیث کے خلاف بات کرے، کسی کے لیے درست نہیں، اس واسطے کہ حدیث دراصل وہ قرآن کا فہم ہے۔ تو تم حدیث کے خلاف بولنے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے خلاف بول رہے ہو۔ ڈائریکٹ تم کیسے قرآن سمجھ سکتے؟ پہلے جس پر نازل ہوا وہ قرآن سمجھے گا کیا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث شریعت کا ایسا مصدر ہے جس کی مخالفت کبھی درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں حدیث قرآن کریم کی ناسخ بھی ہے اور مفسر بھی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کا سمجھنا دوسری آیت پر موقوف ہوتا ہے، اور کبھی ایک آیت کا سمجھنا حدیث پر ہی موقوف ہوتا ہے، حدیث کے بغیر وہ آیت سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور بعض جگہ پر تو ایسا بھی ہوا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے حدیث کی وجہ سے، بعض مقامات پر حدیث کی وجہ سے آیتیں منسوخ مانی گئی ہیں، جیسے وصیت کی آیات ہیں۔ آگے آپ حضرات نے پڑھا ہوگا الفوز الکبیر میں کہ علامہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے 20 مقامات ذکر کیے ہیں جہاں پر قرآن مجید میں 20 آیتیں وہ ہیں جو حدیث کی وجہ سے منسوخ مانی گئی ہیں۔ بعد میں شارحین نے اور کم کرتے 5 آیتوں تک آئے ہیں کہ 5 آیات ایسی ہیں جو احادیث کی وجہ سے منسوخ ہیں، باقی نہیں ہیں، اس طرح کی بات۔
تو حجیت حدیث کا اتنا معیار ہے کہ قرآن مجید کے بعض احکامات کو بھی حدیث کی وجہ سے موقوف مانا گیا ہے۔ تو حدیث اور دوسری اس کے علاوہ حدیث کے حجت ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ حدیث کو جو ترک کرے گا وہ گمراہ کہلائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، یعنی میں نے تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز ہے کتاب اللہ، دوسری چیز ہے سنت رسول اللہ۔ اب بالترتیب دلائل دیکھیں قرآن یعنی حدیث کے حجت ہونے کی دلیل قرآن مجید سے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں اللہ نے حکم فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب ہم رسول اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے بتائیے؟ آپ کچھ فرمائیں گے تو ہی ہم مانیں گے نا۔ اطاعت کرنے کے واسطے آپ فرمانا پڑے گا، تو رسول اللہ کا جو فرمان ہے وہی حدیث کہلاتا ہے۔ تو اس میں اطاعت رسول کو اللہ نے جو اطاعت خدا شمار کیا ہے، تو گویا کہ رسول اللہ کی اطاعت حجت میں داخل ہوئی۔ آپ کے ماننے کو اللہ کا ماننا شمار کرنا وہ حجت کا درجہ رکھتا ہے، ورنہ پھر رسول اللہ کی بات حجت نہیں ہوتی تو پھر اطاعت کا کیا مطلب؟ بھائی آپ کی بات ماننا کا مطلب آپ کی بات کا اعتبار ہی نہیں تو ہم مانیں گے کیسے؟ پھر آپ کی بات کا اعتبار ہے تبھی تو ہم مانیں گے نا۔ پھر تو ماننے کا حکم دیا تو مطلب کیا ہوا؟ آپ کی بات کا اعتبار ہے تبھی میں امت کو ماننے کا حکم دے رہا ہوں۔ اتنا اعتبار ہے کہ آپ کی ماننا گویا کہ میری ماننا ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تشریح کا ذمہ دار اللہ نے رسول اللہ کو بنایا ہے۔ چنانچہ کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے وہ اس طریقے پر ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگوں کو وضاحت سے بیان کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے قرآن، اس کی توضیح تشریح تفسیر آپ کر کے دکھائیں گے۔ اب رسول اللہ قرآن کی تشریح کریں ہم نہیں مانیں تو کیا مطلب ہوا؟ اس تشریح کا اعتبار نہیں ہوا پھر۔ اور اللہ فرماتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ تشریح کریں گے، آپ کی تشریح سمجھی جائے گی کہ قرآن سمجھا جا رہا ہے، اور نبی کی تشریح کو معیار نہیں بنایا گیا، اعتبار نہیں کیا گیا، تو پھر قرآن سمجھیں گے کیسے؟ اللہ تو فرما رہے ہیں تشریح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا کہ قرآن کی وہ تفسیر جو حدیث سے ثابت ہو اسے اللہ تعالیٰ نے حجت قرار دیا ہے۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اب دیکھیں اگر رسول اللہ کے اعمال کو اقوال کو حجت نہیں مانیں گے اور ان کی زندگی کو نمونہ نہیں مانیں گے تو پھر وہ تمہارے لیے نمونہ ہے بولنے کا کیا مطلب رہا؟ پھر اسوہ ہے بولنے کا کیا مطلب؟ اب آپ کی بات کا اعتبار نہیں ہے، آپ کے کام کا اعتبار نہیں ہے، آپ کے قول فعل کا اعتبار نہیں ہے، تو پھر حجت نمونہ کیسے ہوا؟ پھر وہ نمونہ یہ ہے کہ آپ کی اس بات کا اعتبار ہے، ہم اسے ماننا پڑے گا تبھی وہ نمونہ ہوگا، ورنہ پھر یہ آیت کا مطلب ہی باقی نہیں رہے گا۔ چوتھی جگہ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہیں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ تو اختلاف کی صورت میں جہاں اللہ نے فرمایا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب ہے کہ مر کے قبرستان جا کے پھر وہاں سے اللہ کے پاس وہ مراد نہیں ہے۔ اللہ کی طرف لوٹو کا مطلب قرآن کی طرف لوٹو، قرآن کے کو فیصل مانو، اور پھر والرسول، اور رسول کی طرف لوٹو، مطلب یہ ہے کہ اب قول رسول کو فیصل مانو۔ تو جہاں قرآن حجت ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے قول رسول کو بھی حجت قرار دیا ہے اختلاف کے موقعوں پر۔ تو دینی معاملات میں حدیث حجت ہوگی۔ پانچویں دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مخالفت پر سخت وعید فرمائی، چنانچہ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یخالفون عن امرہ، ہی ضمیر کا مرجع کس کی طرف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ جو رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ڈریں، فلیحذر، ڈرنا چاہیے، کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر اللہ کا دردناک عذاب نہ آ جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ رسول اللہ کے احکام کی ہدایات کی مخالفت کرنا یا تو گمراہی ہے، تصیبہم فتنۃ، فتنۃ سے مراد یہاں پر گمراہی ہے، یا رسول اللہ کے احکام اور ہدایات اور احادیث کو حجت نہیں ماننا اللہ کے دردناک عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ اگر حدیث حجت نہ ہوتی تو اتنی سخت وعید نہ آتی۔
اس سے پتہ چلا کہ حدیث حجت ہے، تبھی اس کے ترک پر یا اس سے اعراض پر اللہ تعالیٰ یا تو گمراہی کی یا تو سخت عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اور یہ ہو گیا قرآن کی روشنی میں۔ قرآن حدیث دونوں پر عمل کی تاکید احادیث میں موجود ہے۔ اب وہ حدیثیں دیکھیں جس پر جہاں قرآن پر عمل کرنے کا تذکرہ ہے، وہاں پر حدیث پر بھی عمل کرنے کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ تو یہاں پر آپ علیہ السلام نے دو چیزیں گمراہی سے بچنے کے لیے جو قرار دی ہیں، وہ ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا سنت رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت کو احادیث میں فرض قرار دیا، چنانچہ صحیح بخاری میں من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام کو نہ ماننا یعنی آپ کی بات کو حجت نہ ماننا، گویا اللہ کی بات کو نہ ماننا ہوا۔ ایک جگہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، جیسے اس کی وضاحت آ گئی، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ قرآن کی وضاحت کے لیے حدیث ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، رسول اللہ کے جو اخلاق تھے وہ قرآن تھے۔ یعنی قرآن سے اگر تم نیچر سمجھنا چاہتے ہو کہ انسان کیسا ہونا چاہیے، کیسے اخلاق ہونا چاہیے، اس کے ایتھکس کیا ہونے چاہیے، تو تمہیں رسول اللہ کی زندگی دیکھنا پڑے گا۔ حدیث کے بغیر شریعت اور دین سمجھنا بالکل ناممکن ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4605، ترمذی کی روایت ہے 2653، الا الفین احدکم متکیا علی اریکتہ یاتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ندری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ۔ فرماتے ہیں میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں، لا الفین احدکم، کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اور جب میرے کسی حکم یا ممانعت کی بات اس تک پہنچے تو وہ ایک کہنے لگے ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف وہی مانیں گے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایسی بات نہیں کرنا۔ تم بیٹھے اپنی جگہ پر، یعنی یہ بیٹھنا خود تمہارا بے ادبی اور جہالت اور غفلت کی بات ہے۔ وہاں پر تمہارے پاس کوئی حکم میری طرف سے آ رہا ہے، یعنی حدیث کے حوالے سے آ رہا ہے، تو تم فوراً بول دیتے نہیں ہم قرآن میں دیکھ لیں گے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس حالت میں نہیں ملنا تم لوگ۔ امت کو اس میں تنبیہ فرما دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وحی مطلوع کو لازم پکڑنے کا حکم فرمایا، ویسے ہی وحی غیر مطلوع کو لازم پکڑنے کا بھی حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اخلاق قرآن کا عملی تصور ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے انکار حدیث کو گمراہی، شریعت کی مخالفت قرار دیا ہے۔ اس واسطے قرآن کا سمجھنا حدیث کے سمجھنے پر موقوف ہے، شریعت کا سمجھنا حدیث کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کی تکمیل، تفصیل، توضیح اور تشریح وہ حدیث سے ہوتی ہے۔ تو حدیث قرآن کے سمجھنے کے لیے حجت کا درجہ رکھتی ہے۔ اب آخر میں ائمہ اکرام کے 2-3 اقوال ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت علی کل احد ومن لم يقبل الحدیث فقد کذب اللہ ورسولہ، فقد کذب اللہ ورسولہ۔ جس نے سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہر شخص کے لیے حجت ہے، حجت علی کل احد، اور جو حدیث کو حجت قبول نہ کرے اس نے اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا قرار دیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں الحدیث الصحیح عن رسول اللہ لا یجوز ترکہ بل یجب العمل بہ۔ جب بخاری شریف کتاب العلم حدیث نمبر 120، رسول اللہ کی صحیح حدیث کو چھوڑنا جائز نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا یجوز لأحد ان یترک الحدیث الصحیح ولو خالف رأیہ لأن الحدیث حجت، مسائل الامام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50۔ کسی بھی شخص کو صحیح حدیث چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس کے اپنے خیال سے متفق ہو یا نہ ہو وہ حدیث، لیکن حدیث پر عمل کرنا رہے گا، کیونکہ حدیث حجت ہے، تمہارا خیال حجت نہیں ہے۔ ارے سمجھ رہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحدیث النبوی معصوم عن الخطأ من الخطأ وهو حجت علی الخلق فی جمیع الاحکام، مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 98۔ نبی علیہ السلام کی حدیث غلطی سے محفوظ ہے اور یہ تمام احکام میں مخلوق پر حجت ہے، تو حدیث کو حجت قرار دیا۔
علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الحدیث الصحیح یجب ان یؤخذ به فی مسائل الدین ولم یکن موافقا للقرآن فی الظاہر. کتنی بڑی بات فرما دی. اعلام الموقعین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35. علامہ ابن قیم جوزی کی 2 جلدوں میں کتاب ہے، اب 4 جلدوں میں ہے. صحیح حدیث کو دین کے مسائل میں لیا جانا چاہیے، چاہے وہ ظاہری طور پر قرآن سے متفق نہ ہو. حدیث کچھ اور دکھ رہی، قرآن کچھ اور دکھ رہا، لیکن حدیث کا یہ جو قرآن سے اختلاف بظاہر ہے، ورنہ حقیقت میں اختلاف نہیں ہے. تمہیں حدیث کو لینا ہوگا. اب لینے کے سلسلے میں وہ فہم ہے کہ نہیں ہے تمہارا، کہ تم مخالفت سمجھ رہے ہو کہ اس کا تطبیق ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، ترجیح ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، وہ فہم پر موقوف ہے. ہمارا فہم ایسا نہیں ہے تو ہم اسلاف کے فہم پر اعتماد کریں گے. تو ان سب چیزوں سے معلوم ہوا کہ حدیث حجت ہے، اسے دلائل میں پیش کیا جائے گا. جو شخص حدیث کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے، فتنہ پرور ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اب آپ آخر میں غور کر لیں، جو شخص یہ کہتا ہے رسول اللہ کی بات کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک، تو یہ جو بولنے والا ہے اس کی بات کا اعتبار کیسے ہوگا؟ ارے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اگر کوئی شخص یہ بول رہا ہے کہ رسول اللہ کی بات کا اعتبار نہیں ہے، اتنا جملہ بولا ہے، یہ جو قائل ہے نا بولنے والا، تو ہم اس کی بات کا اعتبار کیوں کریں؟ اعتبار نہ کرنے میں جب اتنی بڑی ذات تک چلے گئے تو یہ تو کون سے کھیت کی مولی ہے کہ ہم اس کی بات کا اعتبار کریں؟ تو ہم اس کو بولیں گے بھئی ہم آپ کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ جب اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوا تو پھر یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اعتبار نہیں ہے، یعنی حجت نہیں ہے. تو اس کی بات کا جب اعتبار نہیں ہوا تو رسول اللہ کی بات کیا ہوئی؟ اپنی جگہ پر حجت باقی رہی. سمجھے نہیں سمجھے؟